اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا اعزاز و شرف عطا فرمایا. حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور ممکن ہے 2 یا 3 دن میں یہ ماہ مقدس ہم سے رخصت ہو جائے گا. نہ پھر سحری کی وہ رونقیں ہوں گی، نہ افطار کی وہ بہاریں نظر آئیں گی، نہ پھر وہ مسجدوں کی رونقیں نظر آئیں گی، نہ آبادیاں نظر آئیں گی. تمام عبادتوں کا شوق و ذوق ختم ہو جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح پہلے دہے کے موقع پر پہلے عشرے میں جس طرح ہم نے مسجدوں کو آباد کیا، دوسرے دہے میں دوسرے عشرے میں اور اس میں اضافہ ہوتا، تیسرے عشرے میں اور اس میں اضافہ ہوتا. مسجدیں اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کرتی، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج پھر سے مسجدیں ہمیں بینار نظر آ رہی ہے اور بازار آباد نظر آ رہے ہیں. مسلمان جن کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا برکتوں والا مہینہ، ایسا رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ عطا فرمایا کہ جس میں اگر کوئی بندہ ایک عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس آخری ایام میں جس طرح حضور پاک علیہ السلام کا عمل مبارک رہا، پیارے آقا کی جو تعلیمات آخری عشرے کے تعلق سے رہی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آخری عشرے میں کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے اور بھی تیار کر لیتے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل مبارک یہ ہوتا کہ جب آخری عشرہ آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی رات بھر جاگ جاگ کر عبادتیں کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور انہیں عبادت میں مصروف رہا کرتے. لیکن اس کے برخلاف آج ہمارا یہ معاملہ ہے
کہ ہم اپنے گھر والوں کو عبادت میں ساتھ لے کر بیٹھنے کے بجائے، گھر والوں کو لے کر عبادت کرنے کے بجائے آج ہم اپنے گھر والوں کو لے کر بازاروں میں گھوم رہے ہیں، بازاروں کی رونق بنے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تمام گھر والے ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر قرآن کی تلاوتیں کرتے، حضور کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کرتے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، آج ہم مسلمانوں کی کیفیات یہ ہو گئی ہے کہ ہم عبادت کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، اس ماہ مقدس کے احترام کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور آج ہم بازاروں کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ناپسندیدہ جگہ ہے تو وہ بازار ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم بازاروں کو کم سے کم جایا کرو، بازاروں کو کم سے کم جایا کرو، اگر بازار کو جاؤ تو پھر اس کے حقوق بھی ادا کرو، اس کے حقوق کی ادائیگی بھی تم پر لازم ہے کہ اپنے نگاہوں کے حفاظت کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اور ہر طرح سے اسلام کی شریعت پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو۔ حاضرین کرام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج ہم جب بازاروں کو جاتے ہیں تو کیا ہم اپنے نظروں کی حفاظت کر پاتے ہیں؟ کئی ایسے نوجوان ہیں جو بے حیائی کرنے کے لیے، بد اخلاقی کرنے کے لیے، بے حیائی کے مظاہرے کرنے کے لیے بازاروں کو جاتے ہیں۔ کئی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو اپنا وقت برباد کرنے کے لیے رات بھر بازار میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور اپنے قیمتی وقت کو برباد کرتی رہتی ہیں، جبکہ ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک لمحے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گنہگاروں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے، گنہگاروں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کا یہ عمل مبارک ہوتا کہ آپ آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے، اور شروع سے زیادہ 2 عشروں سے زیادہ آخری عشرے میں آپ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رہا کرتے، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہا کرتے اور نوافل کا اہتمام کرنے میں مصروف رہا کرتے۔ اگر ہم اپنے بزرگان دین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح ماہ رمضان کو عبادتوں کے ذریعے سے سجایا کرتے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ آج حاضرین کرام، مسلمانوں پر جو مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، جو آفات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے حکم کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، طرح طرح سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، طرح طرح سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ بیت المقدس کا یہ معاملہ ہے، مسجد اقصیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ وہاں شب قدر کی رات میں ڈرون کیمروں کے ذریعے سے آنسو گیس پھینکی گئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں پھینکی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنے والوں کو دم گھٹنے کی شکایت ہونے لگی۔ آج ہمارے پاس تمام سہولتیں موجود ہے، آج تمام آرائش ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دل اللہ کی طرف آنے سے غافل ہے، اس کے گھر کی طرف آنے سے غافل ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنے سے غافل ہے۔ آج ہماری یہ کیفیتیں ہیں کہ دنیا پر طرح طرح کے ہر طرح کئی ملکوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بے فکری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ آج مسلمانوں کے حالات بڑے نازک ہے، بڑے ہی پرخطر ہے، آج ہم بڑے سنگین حالات سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے عقائد کو بچانا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو اسلام کی تعلیمات دینا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کی قربانی کے لیے تیار رکھیں۔ شریعت پر
عمل پیرا ہو کر اپنی اولاد کو دکھائیں گے تو بچوں کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ آج ہمارے پاس دین اسلام بڑی آسانی سے پہنچ گیا ہے، اس لیے ہم اس کی کوئی ہمارے پاس قدر و اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے تعلق سے کوئی احساسات نہیں ہے۔ ذرا آپ جنگ احد کے حالات کو اپنے تصورات میں لا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیسی مشکلات سے ہمارے پاس پہنچا ہے، کیسی کیسی قربانیوں سے اسلام ہم تک آیا ہے، کس طرح کی قربانیاں صحابہ کرام نے پیش فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور شہادت کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کے سینے مبارک کو کاٹ دیا گیا اور کلیجہ نکال کر آپ کے کلیجے کو کچا چبایا گیا اور کچا چبا کر اسے تھوک دیا گیا۔ یہ حالت ہے، ایسی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، ایسی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کیا ذرا آپ نے غور بھی کیا ہے کہ ہم نعرے بازی تو بہت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو بڑا کہلواتے ہیں، کیا واقعی ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہے؟ کیا واقعی آج ہم نے شریعت پر عمل کیا ہے؟ کیا واقعی آج ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے؟ حاضرین کرام، عید کی تیاری کرنے کے لیے ہم گھنٹوں کے گھنٹوں بازاروں میں پھرتے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹے بازاروں میں برباد کر دیتے ہیں اور راستوں پر پھرتے ہوئے برباد کر دیتے ہیں۔ یقیناً عید کی تیاری کرنا، نیا لباس خریدنا، نئے کپڑے خریدنا اور عید کی تیاری کرنا، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ہے، اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس شکرانے کی آڑ میں آپ فرائض کو چھوڑ دیں، آپ سنتوں کو چھوڑ دیں، آپ مسجدوں کو ویران کر دیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکا دیں، اپنے سروں کو جھکا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ بجا لائیں۔ حاضرین کرام، یہ ماہ رمضان المبارک ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم نے جس طرح سال بھر زندگی گزاری ایسے ہی رمضان کو بھی گزار دیا تو پھر حاضرین کرام ہم اس کے قدردانوں میں شامل نہیں ہوں گے، ہم اس کے مقبولین میں شامل نہیں ہوں گے، ہم اس کے محبوبین میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جو ماہ رمضان کی قدر کرتا ہے تو حشر کے دن ماہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے شفاعت کی، مغفرت کی التجا کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم ماہ رمضان کی قدردانی کریں گے، عبادتوں سے سجائیں گے، جتنے بھی ایام بچے ہیں، جتنے بھی دن ماہ رمضان کے بچے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے کو عبادتوں کے ذریعے سے سجائیں گے تو یقیناً پھر ہم سرخرو ہو پائیں گے، دین دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ضرور ہمیں حاصل ہوگی۔ اگر ہم ماہ رمضان کی ناقدری کریں گے اور اس میں عبادتیں نہیں کریں گے اور ویسے ہی بازاروں میں پھرتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کر دیں گے تو حاضرین کرام ہماری زندگی، ساری زندگی کے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ہمارا سارا کردار بیکار ہو جائے گا اور دنیا میں بھی ہمیں ذلت اٹھانا پڑے گی اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی بارہا فضیلتوں کو بیان فرمایا تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اس کا ادب و احترام پیدا ہو جائے، اس کی قدردانی پیدا ہو جائے، اس کے تعلق سے ہم قدر کرنے والے ہو جائیں۔ اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قوم سمود کو برباد کیا، قوم عاد کو برباد کیا، میرا رب نہیں چاہتا کہ میری امت کو برباد کرے، میری امت کو تباہ و تاراج کرے۔ اس لیے رب کائنات نے میری
میری امت کو رمضان کے مہینے کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی پوری طور پر قدردانی کریں۔ جو بھی غفلتیں اب تک ہم سے ہو گئی، جو بھی لاپرواہی ہم سے ہو گئی، اب بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو خم کر دیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو حل فرما دے گا۔ زندگی کی جتنی مصیبتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مصیبتوں کو دور فرما دے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عظمت والا کتاب ہے، ایسا عظمت والا کلام ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کلام ہے جس میں متقین کے لیے ہدایت رکھی گئی ہے۔ جو لوگ بھی ہدایت پانے کی نیت سے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ اللہ کا یہی وہ کلام ہے جو ہمیں زندگی کا دستور سکھاتا ہے، زندگی جینے کا بہترین طریقہ ہمارے سامنے اللہ کا کلام پیش کرتا ہے۔ اور قرآن مجید ہی ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے، بہترین آئیڈیل ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور حشر کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور جب ہدایت کی بات آئی تو جو لوگ بھی اسے ہدایت کی نیت سے پڑھتے ہیں، اس کلام کو ہدایت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ضرور انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حکایات میں آتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل بزرگ گزرے ہیں، نیک بندے گزرے ہیں، اولیاء کاملین میں سے گزرے ہیں، لیکن ان کے زندگی کے ابتدائی حالات یہ رہے کہ آپ ایک نمبر کے ڈاکو تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، جو بھی اس راستے سے جاتا تو آپ اس کا سارا مال چھین لیا کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ قافلے والوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پہاڑ کے دامن میں خیام کیا، اپنا پڑاؤ ڈالا۔ جب رات کا وقت قریب آنے لگا تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت رہی کہ آپ رات کے آخر حصے میں قافلے والوں پر حملہ کیا کرتے اور ان کا سارا ساز و سامان لوٹ لیا کرتے، ان کا سارا مال آپ لوٹ لیا کرتے۔ چنانچہ جب رات کا آخر حصہ آیا اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان قافلے والوں پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ ان قافلے والوں میں ایک قاری قرآن بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کی آواز اتنی بہترین تھی، ایسے بہترین میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ اس کی آواز حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور جب قاری قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ کے پاس پہنچتا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے تڑپ جائیں، اللہ کے خوف سے لرزہ براندام ہو جائیں، اللہ کے خوف سے کانپنے لگے۔ یہ آیت کا سننا ہی تھا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ مولا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فضیل سیدھے راستے پر آ جائے، مولا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فضیل سچی توبہ کر کر تیری بارگاہ سے رجوع ہو جائے، مولا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فضیل صراط مستقیم پر چلنے والا ہو جائے۔ اور حاضرین اکرام، یاد رکھیں کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں کیسی کامیابی عطا فرماتے ہیں، آپ اس کو بھی ملاحظہ کرتے ہوئے چلیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جب توبہ کر لی
اور توبہ کرنے کے بعد آپ کا یہ معمول بن گیا کہ آپ نے جن لوگوں کا بھی مال لوٹا تھا آپ ہر ایک کے گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں اور ہر ایک کو اس کا مال لوٹا ہوا مال اس تک واپس پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اس طرح پہنچاتے پہنچاتے ایک آدمی کا مال دینا باقی رہ گیا اور اتفاق کی بات یہ رہی کہ آپ کے پاس سارا مال ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے جا کر اس شخص کے دروازے پر دستک دی، اس کے دروازے پر نوک کیا تو وہ شخص باہر آتا ہے اور جیسے ہی آپ کو دیکھتا ہے تو مارے ہیبت کے کانپنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فضیل اب کیا لینے آئے ہو؟ تم نے میرا سارا مال تو لوٹ لیا ہے، میری ساری پونجی تو تم نے لوٹ لی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں، یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں لینے کے لیے نہیں بلکہ میں نے جو تمہارا مال لوٹا ہے وہ واپس دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے سارے لوگوں کا مال دے دیا ہے اور اس کی وجہ سے میرے پاس سارا مال ختم ہو گیا، لہذا تم میری اس غلطی کو معاف کر دو، میں نے تمہارا جو مال لوٹا ہے میری اس لغزش کو معاف کر دو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میری اس خطا کو معاف فرما دے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ فضیل ایک شرط پر میں تمہاری اس غلطی کو معاف کروں گا کہ میں نے اپنا گھر بنانے کے لیے کچھ مٹی ریتی منگوائی ہے، تم اسے اس مقام سے اٹھا کر میرے گھر کے پاس لا کر ڈال دو تو میں تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا۔ تو حاضرین کرام حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی شرط کو منظور فرما لیا اور آپ کام کرنے میں مشغول ہو گئے اور وہ شخص اندر چلا گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد باہر آتا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک کونے میں تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور پھوڑا اپنا کام کر رہا ہے، گمپا اپنا کام کر رہا ہے اور آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ جب کام سے فارغ ہوئے تو اس شخص کے گھر پر آپ پھر واپس آئے اور دروازے پر دستک دی تو وہ شخص پھر باہر نکلتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا کام مکمل کر دیا ہے، اب تو میری غلطی کی معافی مجھے دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایک آخری کام آپ میرا کر دیں تو میں آپ کی غلطی کو معاف کر دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنے فلاں کمرے کے اندر فلاں شیلف میں تابدان میں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہے، وہ تھیلی آپ مجھے واپس لا کر دے دیں تو میں آپ کی اس غلطی کو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اس کے بتائے ہوئے گھر کے کمرے کے اندر جاتے ہیں اور اس بتائے ہوئے شیلف میں سے اس تابدان میں سے آپ اس اشرفیوں کی تھیلی کو لے کر باہر آتے ہیں اور اس شخص کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام جیسے ہی اس نے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا اور چیخ و پکار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے فضیل تم نے سچی توبہ کی ہے، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تم نے سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب توریت میں پڑھا ہے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اگر وہ مٹھی کو بھی پکڑے گا تو وہ سونا بن جائے گی۔ اے فضیل میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس تھیلی میں اشرفیاں نہیں رکھی تھی بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے اس میں مٹھی کو بھر کر رکھ دیا ہے، لیکن جب میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں بجائے مٹھی کے اشرفیاں موجود ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی ہے، تم نے سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے۔ تو حاضرین کرام اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کو جو غفلتوں میں گزار دیا، بازاروں میں پھرتے ہوئے گزار دیا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہوئے گزار دیا یا اپنے وقت کو بازاروں میں پھرتے ہوئے ضائع کر دیا، اب بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اب بھی وقت عطا فرمایا ہے، اگر ہم بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں گے، سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، پھر سے مسجدوں کو آباد کر دیں گے، قرآن کی تلاوتیں کریں گے اور قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں گے،
تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ساری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے گا، سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم مٹی کو بھی پکڑیں گے تو وہ سونا ہو جائے گی۔ آج جو ہم اپنی مصیبتوں پر واویلا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات کو بیان کر رہے ہیں، اگر وہی ضروریات اللہ کے گھر میں آ جائیں گے، سجدے کی حالت میں جا کر اس رب العالمین کی بارگاہ میں طلب کریں گے، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اگر تم اس خدا سے مانگو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، خالی دامن نہیں لوٹائے گا۔ تم نے جتنا مانگا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور ان کی ہر بات کو سنتا ہوں، اور میں ان کی ہر دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے، تو پھر ہمیں کسی اور کے سامنے جا کر اپنی ضروریات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حضور میں آ کر جھک جائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے دل میں اس کا خیال نہیں گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اٹھا کر رکھی ہے۔ اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو حاضرین اکرام، میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے یہ جو بھی ایام، جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں، اس کی قدردانی کرے۔ بازاروں میں پھرنے کے بجائے، سیر و تفریح کرنے کے بجائے، بازاروں میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے اللہ کے حضور میں آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اور جب عید کی رات آتی ہے تو عید کی رات ایسی برکتوں والی رات ہوتی ہے، ایسی رحمتوں والی رات ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ 5 راتیں ایسی بابرکت راتیں ہیں کہ جس کو جو بندہ زندہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا، جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس دن ان لوگوں کے دلوں کو زندہ رکھے گا۔ تو اس میں سے ایک رات عید الفطر کی رات ہے، عید سے پہلے کی رات ہے، اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے۔ لیلۃ الجائزہ بھی اس رات کو کہا گیا ہے، اور اس رات ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں کتنی عبادتیں کی ہے، اور کتنا وقت ہم نے اپنا برباد کیا ہے، کتنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اور کتنا وقت ہم نے اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دیا ہے۔ اور حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل مبارک ہوتا کہ جب عید کا چاند نظر آتا تب بھی آپ اعتکاف سے نہیں اٹھتے، بلکہ آپ لیلۃ الجائزہ کی رات میں بھی مسجد ہی میں آپ قیام فرماتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، ساری رات قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے، ساری رات درود پاک کا اہتمام کرنے میں مصروف رہا کرتے۔ یہ آپ کا عمل مبارک رہا، اور حضور پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عید سے پہلے کی جو رات ہے اس رات کو غنیمت جانیں، اور اس رات کی برکتیں ایسی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب عید کی رات میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کے ہر مانگ پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا عظیم موقع عطا فرمایا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے ایسے ہیں جو ماہ رمضان میں رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر ایک بار موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور حاضرین اکرام یاد رکھیں کہ جو
جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، جس سے رب کریم راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اس شخص کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس شخص کے سامنے کوئی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ کئی ایسے بادشاہ آئے کہ جنہوں نے آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کے سامنے اپنی فوجوں کو کھڑا کر دیا، لیکن ان کے دل میں ایمان کا ایسا جذبہ تھا، حضور پاک علیہ السلام کی ایسی محبت رچی بسی ہوئی تھی کہ کوئی بھی طاقتور سے طاقتور بادشاہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں ایمان کی حرارت کو پیدا کریں، حضور پاک علیہ السلام کی محبت کو پیدا کریں گے، اور جس طرح صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام سے محبت فرمائی ہے، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے، اگر وہی جذبہ ہم اپنے دلوں میں بھی پیدا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قدم پر سرخروئی عطا کرے گا، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سربلندی عطا فرمائے گا، عزت اور حشمت عطا فرمائے گا، رفعت عطا فرمائے گا، ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزتوں سے نوازے گا۔ تو اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ جو بھی ایام بچے ہوئے ہیں اس کی قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ 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 اللہ